ناظرین، صوفیہ کرام کی ادبی خدمات جو کہ UGC نیٹ، JRF، IAS، UPSC، PSC، WBCS، BPCS وغیرہ کے ساتھ ساتھ دیگر کمپٹیٹیو ایگزامز اور دیگر یونیورسٹی کے سلیبس میں صوفیہ کرام کی ادبی خدمات شامل ہے۔ کلکتہ یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں بھی یہ شامل ہے، اس لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے۔ صوفیہ کرام کی ادبی خدمات اردو کے ارتقاء اور فروغ کو عام طور سے بادشاہوں اور ان کے درباروں سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو کی ترقی اور فروغ میں جو کارہائے نمایاں صوفیہ کرام نے انجام دیے ہیں وہ کوئی اور انجام نہیں دے سکا۔ انہیں یقین تھا کہ عوام کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہم کلامی ضروری ہے اور ہم کلامی کے بعد ہی ہم خیالی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے عوامی زبان کو اپنی پیغام رسانی کا وسیلہ بنایا اور انہی کی بولی میں تعلیم و تلقین فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیغام سن کر لوگ ان تک آتے تھے اور ان کے مسلک کو اپناتے تھے۔ اس کے برعکس وہ حضرات بذات خود دور دراز کا سفر طے کر کے عوام تک پہنچتے تھے اور ان کی زبان سیکھ کر انہی کی زبان میں پیغام پہنچاتے تھے۔ صوفیہ کرام کی ان کوششوں سے عوامی زبان یعنی اردو کا دائرہ وسیع ہوا۔ مولوی عبدالحق نے اپنے مقالے اردو کی ابتدا میں صوفیہ کرام کا کام میں لکھا ہے، کوٹ: صوفیوں کی ہی جرات کا فیض تھا کہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی جو پہلے ہچکتے تھے عوامی زبان کا استعمال شعر و سخن، مذہب و تعلیم اور علم و حکمت کے اغراض کے لیے شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں صوفیہ کرام کو اردو کا محسن خیال کرتا ہوں۔ اب ہم صوفیہ کرام کی اردو زبان و ادب کی خدمات کا مختصر جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی ہندی کلام دستیاب نہیں، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہندی سے ضرور واقف تھے اور ان کے مقولے ضائع ہو چکے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات اور اقوال مختلف تذکروں میں بکھرے پڑے ہیں۔ مثلاً آنکھ آئی ہے اور پونوں کا چاند بالا، ایک پرانی بیاض میں ایک نظر لکھی ہوئی ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے: تن دھونے سے دل جو ہوتا پوک، پیش رو
اصفیا کے ہوتے غوق۔ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں بابا کا ایک ریختہ نقل کیا ہے۔ اس کا 2 شعر یہ ہیں: وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز داراں وقت کی برکات ہے، نفس مبادہ کے بغوید تیرا، خسب چاہ خیزی کے ابھی رات ہے۔ شیخ حمید الدین ناگوری نے شیخ حمید الدین ناگوری سے ان کے والد نے ایک موقع پر فرمایا: ہاں بابا، کچھ کچھ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی زبان پر کئی جگہ اردو کے الفاظ بھی بے ساختگی اور بے تکلفی کے ساتھ آئے ہیں۔ امیر خسرو نے اپنی مقرنیہ اور پہیلیاں اور غزلیں زبان دہلوی میں تصنیف کیں۔ ان کی ہندی اور اردو شاعری مشتبہ صحیح، لیکن بقول مسعود حسین خان خسرو کے صاحب دیوان ہندی شاعر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ خسرو نے خود عزت الکلام کے دیباچے میں لکھا ہے: جزو چند نظم ہندوی نیز نظر دوستاں کردہ شدہ است۔ خسرو نے گیت بھی لکھے، پہیلیاں اور مقرنیہ بھی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں ریختہ گوئی کی روایت قائم کی، جس میں کھڑی بولی کے اولین اور ابتدائی نمونے دیکھنے کو ملے ہیں۔ خسرو کے ریختہ کا یہ شعر ہے: زحال مسکن مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجرا نہ دارم اے جا، نہ لہو کاہے لگائے چھتیاں۔ خسرو کا یہ ریختہ اگرچہ کھڑی بولی میں ہے، لیکن اس پر برج بھاشا کا چھینٹا بھی پڑ گیا ہے۔ ان کے گیتوں کی زبان عام طور پر برج بھاشا ہے، لیکن ان کی پہیلیاں اور مقرنیہ کھڑی بولی اور برج بھاشا ملی ہوئی زبان میں ہے۔ ایک تھال موتی سے بھرا، سب کے سر پر اوندھا دھرا، چاروں اور وہ تھال پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے۔ یہ امیر خسرو کا ایک پہیلی ہے۔ شیخ بوئی قلندر نے ایک موقع پر امیر خسرو سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا: تو کا سب کچھ سمجھدا ہے، تو کا سب کچھ سمجھدا ہے۔ شیخ یحییٰ منیری کے دوہے، فعالنامے اور ملفوظات مشہور ہیں۔ شیخ نے ایک موقع پر فرمایا: دیس بھلا پر دور اور
बाट भली परसाना करे वगैरह से अंदाज़ा होता है कि उर्दू ज़बान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राइज थी। उर्दू ज़बान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राइज थी। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ब्रज भाषा के शायर थे, लेकिन उन पर उर्दू ज़बान का मिजाज इतना हावी था कि वो बात बात में दोहे, मक़ूले और अशार लाते थे। भक्ति तहरीक के अलमबरदारों जैसे कबीर, नामदेव और नानक वगैरह भी अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए खड़ी बोली यानी उर्दू का ही सहारा लिया था। कबीर के कलाम में बकौल मसूद हुसैन खान एक मिली जुली ज़बान मिलती है जिसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी के असरात झलकते हैं। कबीर का नमूना कलाम: कबीर कहता जात हो, सुनता जाए सब कोई, राम कह भला होवेगा, नहीं तो भला ना होवे। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएंगे, फिर करेगा कब। इनके अलावा बकौल शेरानी: कबीर के यहाँ 10% अल्फाज अरबी फ़ारसी के हैं, जैसे कि अंदाज़ा, इखलास वगैरह वगैरह। नामदेव का ताल्लुक़ अगरचे महाराष्ट्र से था, लेकिन अपने पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उर्दू का ही सहारा लिया और उसी ज़बान में शायरी की। नमूना कलाम: माई न होती, बाप न होता, करम न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। गुरु नानक गो के पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन उनके कलाम में उर्दू की साफ झलक दिखी जा सकती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ज़बान दहलवी पूरब और दक्कन के अलावा पंजाब में भी अपना घर कर रही थी। नमूना कलाम: औत को जाता कहीं, जाने को आया, मीठे को करवा कहीं, करवे को मीठा। इसके अलावा दाऊदयाल, हरिदास, मल्लुकदास, रामदास और तुकाराम वगैरह जैसे साधु संतों ने भी अपने पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए उर्दू का सहारा लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में जब दारुल सल्तनत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल हुई तो दूसरे बहुत से लोगों के साथ सूफिया कराम भी हिजरत करके दक्कन पहुँचे। उनमें से बहुत से सूफिया कराम ने गुजरात का भी सफ़र किया। चुनांचे
شمالی ہند کی طرف گجرات اور دکن کے صوفیہ کرام کی اردو زبان و ادب کی خدمت کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے۔ گجرات میں قدیم اردو کے نمونے صوفیہ کرام کے ملفوظات کے علاوہ باجن، جیوگام دھنی، قاضی محمود دریائی اور خوب میاں چشتی کی شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عبداللہ قطب عالم کا فقرہ لوح ہے کہ لکڑ ہے کہ پتھر ہے، اور شاہ وجی الدین کا فقرہ فقیر پر فرض تو نہیں ہے وغیرہ سے گجرات میں اردو کے چلن کا اندازہ ہوتا ہے۔ باجن کی فارسی تصنیف خزائن رحمت اللہ میں اردو کلام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمونہ کلام: روشن گنبد برسے نور، حاجت مند کی حاجت پور۔ باجن نے اپنی زبان کو کہیں زبان ہندی، کہیں زبان دہلوی کہا ہے۔ جیوگام دھنی اور قاضی محمود دریائی کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اردو شاعری کی روایت اس سطح پر آ گئی ہے جہاں اسے ادب کے ایک معیار کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ خوب میاں چشتی کی مثنوی خوب ترنگ کی زبان وہی ہے جسے ہم آج اردو کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ دکن کے صوفیہ کرام میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب کئی رسالے ہیں جو عام بول چال کی زبان میں ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ان کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ میران جی شمس العشاق نے اپنی نثر و نظم کے ذریعے شریعت اور طریقت کے بہت سے مسائل عوامی زبان میں سکھائے ہیں۔ ناظم کی وصیت الحادی، بشارت الذکر، سکھ سہیلا، فرمان از دیوان، حجت البقا، ارشاد نامہ نظمیں اور کلمۃ الحقائق اور وجودیہ نثری تصانیف ہے۔ کلمۃ الحقائق کے مقابلے وجودیہ کی نثر میں باقاعدگی ملتی ہے۔ نثر کا نمونہ ایتن واجب الوجود کہے سو یعنی کرنا اس وجود پر لازم ہونا ہے۔ شیخ داؤد اور جوش دہاں نے ناظم کے موضوعات کو عوامی زبان میں بیان کیا ہے۔ شاہ امین الدین اعلیٰ سے منسوب کئی تصانیف ہیں جن میں محب نامہ رموز السالکین اور کلام عالی نظم میں ہے۔ گفتار حضرت امین، وجودیہ اور کلمۃ الاسرار ان کی نثریں ہیں۔ اس کے علاوہ خیال، ریختہ،
دوہے اور گیت بھی لکھے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وجود کا فلسفہ مکمل کیا۔ عالی چونکہ عوام سے مخاطب ہے، اس لیے ان کی زبان عوامی ہے۔ مخدوم شاہ حسینی کی صرف ایک تصنیف میراج العشاق کا پتہ چلتا ہے، جس کا موضوع تصوف ہے۔ حسینی عوام میں مخاطب ہے، اس لیے ان کی زبان عوامی ہے۔ میراجِ حسین خدا نامہ کی نثری تصنیف ہے۔ چہار وجود، شرح تمہیدات ہمدانی، شرح مرغوب القلوب، رسالہ قربیہ اور نظم میں بشارۃ الانوار، دو مثنویاں اور غزلیات ہے۔ خدا نامہ نے ان مخصوص فلسفے کی تشریح کی ہے جو ناظم اور عالی کے ساتھ مختص ہے۔ خدا نامہ کے یہاں فارسی اثرات نے جانم کی نثر کی مجذوبیت کو کسی قدر جاذبیت میں بدل دیا ہے۔ اس نثر سے نہ صرف زبان کے ارتقاء کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ابلاغ کی قوتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میرا یعقوب کی تصنیف شمائل التقیٰ کی نثر اتنی سادہ اور غیر شاعرانہ ہے کہ پہلی بار شدت سے نثر کے اپنے الگ وجود کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف فارسی اشعار کا اردو میں ترجمہ کیا، بلکہ تصوف و شریعت کی اصطلاحات کو بھی اردو کا جامہ پہنایا۔ یہاں نثر اپنے وہ خد و خال اجاگر کر لیتی ہے جو 19ویں صدی تک مذہبی موضوعات کے ساتھ مخصوص رہتی ہے، اور جس انداز بیان میں شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، نمونہ جس پتھر پر سال میں ایک بار خدا کی نظر ہوتی ہے، اس کا زیارت کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صوفیہ کرام سے منسوب نظم و نثر کے ٹکڑے ملتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ دکنی اردو کے نام سے جانی جانے والی عوامی زبان ادبی و تخلیقی زبان کا ذریعہ کا درجہ حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔